کا مہینہ ہے۔ آواز نہیں آئی کہ حجر اسود کی نسبت سرکار سے ہوئی، نسبت ہوئی، سبحان اللہ کی آواز بھی آئی۔ صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ نے سعی کی، آپ کو پتہ چل گیا کہ مقصد یہ نہیں ہے، وہ پہاڑی اور فوالہ تھی۔ پہاڑیاں تو ہمارے بلوچستان میں بھی ہیں، ہمارے KPK میں بھی ہیں، لیکن ان کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں اللہ کی نیک بندی کی ادا تھی، اللہ کو نیک بندی کی ادا پسند آئی۔ اس نیک بندی کی نسبت ان پہاڑیوں کے ساتھ کیا ہوئی؟ ان پہاڑیوں کی قسمت ہی جاگ اٹھی۔ تو اسی طرح سے آپ کی یہاں بھی آواز آنی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں شعبان و شہری، لوگو شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو شعبان کو نسبت کس کے ساتھ ہوئی؟ شعبان کو نسبت ہمارے نبی کے ساتھ ہوئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا اے لوگو شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی رفعت، اس مہینے کی توقیر و تعظیم کیسی ہونی چاہیے، یہ آپ اس کو بخوبی سمجھ چکے ہیں کہ جب نسبت ہو جاتی ہے پھر اس کی محبت، اس کی تعظیم دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اس کی عزت، اس کی تعظیم و توقیر زیادہ کریں۔ تو ماہ شعبان ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے آتا ہے اے لوگو تیار ہو جاؤ، یہ شب برات آنے والی ہے۔ اے لوگو شعبان کے مہینے میں ایک ایسا دن ہے، ایک ایسی رات ہے، اللہ نے اس رات کو اتنی بڑی فضیلت عطا کی ہے، جو اس رات میں شب بیداری کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالی مغفرت عطا فرما دے۔ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تحقیق۔ تو فرمایا شعبان الشہری، روگو شعبان میرا مہینہ ہے۔ ہمارے لیے اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا ہے اے لوگو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ بخشش و مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا ہے اور کہتا ہے لوگو بخشش کو طلب کر لو، مغفرت کو لے لو، اے لوگو ان چیزوں کو لے لو۔ لیکن فرمایا یہ وہ رات ہے، اس رات میں چند ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ ہمیں غور کرنا ہے، کیا ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں؟ ماں باپ کا دل دکھانے والا، دھوکہ دہی سے کام لینے والا، غیبت کرنے والا، شراب کا عادی، زنا کا عادی، نمازوں کو ترک کرنے والا۔ مختلف روایات میں مختلف تعداد بیان کی گئی ہے۔ بہرکیف جتنے بھی یہ تعداد بیان کی گئی ہے کہ یہ گناہ والا ایسا ہے کہ جس کی اس رات میں بھی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ تو ہمیں ان اعمال بد سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ زمانہ نبوی میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں قبیلہ بنی کعب جو تھا یہ بکریاں پالتا تھا۔ بعض قوموں کے ساتھ ان کے جو پیشے ہوتے ہیں یہ نصب ہو جاتے ہیں، لوگ ان کے پیشے کے ساتھ ان کو جانتے ہیں۔ تو قبیلہ بنی کعب کے جو لوگ تھے یہ بکریوں کو پالتے تھے، اور ان کی جو بکریاں تھیں ان کی یہ خصوصیات تھی، ان کے جسم پر جو بال ہوتے تھے دیگر قبائل میں پالی جانے والی بکریوں کی بنسبت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی نے کتنی پیاری مثال دی، فرمایا یہ وہ رات ہے اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی مغفرت کرتا ہے۔ ہم اس رات کو پائیں پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکیں تو ہمیں یہ سوچنا ہے، اللہ کے حضور مغفرت کو طلب کرنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں شب بیداری کا مقصد یہ ہے رات کا زیادہ حصہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے گزارتا ہے، تسبیح و تحلیل میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شب بیداری کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں کر سکتا، فرمایا عشاء کی نماز بھی با جماعت ادا کر لے، فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کر لے، اللہ اس کو شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شعبان شہری کہ شعبان کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ہمارے نبی کی جانب ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس رات کی اہمیت، اس دن کی اہمیت۔ فرمایا جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی بنسبت اللہ کریم اس کو 100 روزوں، ایک روایت کے مطابق اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ روزہ ایک رکھا ہے،
رات کو شب بیداری کی ہے، اللہ گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ اور حقیقی توبہ یہ ہے کہ صدق کے دل کے ساتھ ندامت، ماں باپ کی دل آزاری کی ندامت، بعض اوقات ہوتا ہے تربیت کی کمی کی وجہ سے اپنی اولاد، اپنی زوجہ کو فوقیت دینا، ماں باپ کو اگنور کرنا، ان کی دل آزاری کا باعث بننا، یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور تربیت کی کمی کی وجہ سے ہم گھر والوں کو بھی سمجھا نہیں پاتے۔ اللہ نے اگر مثال کے طور پر 4 بچے عطا کیے ہیں، 4 بیٹے عطا کیے ہیں، یہاں اللہ نے باپ کو یہ حکم دیا ہے کہ تو اکیلا ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کر۔ اب اگر زوجہ اس سے دور کرتی ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کروں، اللہ نے مجھ ایک کو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے، اللہ نے تمہارے 4 بیٹوں کو تمہاری اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا۔ میں ایک اپنے ماں باپ کی اطاعت کروں، اس میں مسئلہ ہو رہا ہے، اور 4 بیٹے تمہاری اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تم اس کی طرف تو نظر کرو۔ یہ چیزیں جب بتائیں گے تو پھر گھر والوں کو پتہ چلتا ہے، پھر ان کی تربیت بھی ہوتی ہے، پھر اس پر عمل کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات محترم، جس چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی جانب ہو جاتی ہے وہ عرفہ و اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ مساجد کی نسبت بھی ہمارے نبی کی جانب ہے۔ اللہ کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدن، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو بناتا ہے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجدوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب بھی ہجرت کرنے کے لیے جاتے تھے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم جاتے کہیں مسجد قباء نظر آتی ہے، کہیں مسجد عائشہ نظر آتی ہے، کہیں مسجد نمرہ نظر آتی ہے، یہ ساری کی ساری مساجد کیا ہیں؟ ہمارے نبی کا فیض ہے۔ تو ہمارے نبی جہاں گئے کیا مقصد؟ مسجد سے محبت کیا کرتے، اور فرمایا کہ مسجد صرف یہی نہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا، بلکہ فرمایا یہاں دنیا میں اس نے مسجد بنانے کی ابتدا کی، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا چکا۔ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اس کے لیے بنا دیا گیا۔ سوچیں کہ یہاں پر اس نے ابتدا کی، اللہ تعالی نے وہاں پر انتہا کی۔ تو شعبان و شہری کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان کی نسبت ہمارے نبی کی جانب ہمیں شعبان سے محبت ہو گئی۔ اس ماہ کے اندر لوگ قبرستان میں بھی جاتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس انداز، لوگ اگربتی لے کر جاتے ہیں، قبر کے اوپر اگربتی جلانا یہ مردے کو تکلیف دیتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، قبر سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے بیٹھے ہیں۔ اب بعض اوقات ہم اپنی قبر کے خیال تو کر لیتے ہیں، لیکن یہاں ساتھ ایک اور قبر ہے، اس کی حرمت کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ جس طرح زندگی کے اندر ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اس کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح قبر کے اوپر اگر ہم بیٹھیں گے، کھڑے ہوں گے، صاحب قبر کو تکلیف ہوگی، ان کی حس بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بہت زیادہ سے زیادہ اپنے محلے میں آواز جائے گی، پورے محلے میں چلی جائے بہت بڑی بات ہوگی، ہماری مسجد کی تو اپنی ارد گردی گھومتی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کوئی ایسا عمل کر کے گیا مساجد کی فلاح و بہبود کے لیے، دنیا سے چلا گیا، قبر میں پہنچ گیا، قبر سے لے کر حشر تک کا جو وقت ہے، ٹائم پیریڈ ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا، اور میں باقاعدہ یہ اعتماد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر مسجد کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر کے گیا، چاہے مسجد کے لیے پلاٹ لے کر کے دیا، چاہے مسجد میں روشنی کا انتظام کر کے گیا، چاہے مسجد میں سسٹم کو چلانے کے لیے ہیلپ
کر کے گیا، چاہے مسجد کو کوئی ایک کام کر کے بھی گیا، فرمایا یہ دنیا سے چلا گیا، قبر میں پہنچ گیا، اس کی قبر جہاں بھی ہے عالم برزخ شروع ہو چکا، فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی وہ مسجد جس کی فلاح و بہبود کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے اس نے کردار ادا کیا تھا، جب بھی اذان ہوگی 5 ٹائم اذان ہوگی، اللہ یہ اذان عالم برزخ میں اس کو قبر میں سنائے گا اور فرمائے گا سن، یہ اس مسجد کی آواز ہے جس میں تو تعمیر و ترقی کیا کرتا ہے، یہ اس مسجد کی آواز ہے جس کی فلاح و بہبود کے لیے تو کردار ادا کیا کرتا تھا۔ ایسے نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں محل عطا کر دیتا ہے، فرمایا کہ اس کو عالم برزخ میں اس مسجد میں ہونے والی اذان کی آواز سنا دی جاتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے اے میرے بندے سن، یہ وہی مسجد ہے جس کی فلاح و بہبود کے لیے، تعمیر و ترقی کے لیے، جس کی بقا کے لیے، جس میں مدارس کے اہتمام کے لیے تو نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ میرے نبی نے بتایا، میں تمہیں اور حیرت کی بات نہ بتاؤں، صحابہ نے عرض کی آقا ضرور بتائیں، فرمایا صرف یہی نہیں، جب تم رکوع کرتے ہو نا، جب تم سجدہ کرتے ہو نا، یہ جو اذکار کی تسبیحات ہیں جب بندہ پڑھتا ہے، ہم غور تو کریں، ہم اذکار کی تسبیح پڑھیں، ہمارے ساتھ والے کو پتہ نہیں ہے، لیکن فرمایا اذکار کی تسبیح اللہ اس شخص کو عالم برزخ میں قبر میں سناتا ہے، سن یہ تیری وہ تسبیح لوگ ادا کر رہے ہیں جو مسجد تعمیر کر کے آیا۔ یہ آپ کے عقیدے کو اتنا مضبوط کرنے والی روایات موجود ہیں۔ اللہ تعالی نے اتنی قوت اور بات فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جو اس عمل کو کرتے ہیں، اور فرمایا صرف یہی نہیں اے لوگوں، صرف یہی نہیں، جو شخص مساجد کو تعمیر کرتا ہے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے، فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو مسجد کی نسبت بھی ہمارے نبی کے ساتھ ہے، جس طرح صفا اور مروہ سے ہم محبت کرتے ہیں، جس طرح حجر اسود سے ہم محبت کرتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ ہمارے طارق بھائی کے یہ اعزاز حاصل ہے، ان کے گھر میں موئی مبارک بھی موجود ہے، بزرگان دین کے تبرکات انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے اس موئی مبارک کی نسبت ہے تو کس کے ساتھ ہے؟ محمد عربی کے ساتھ ہے۔ تو جس چیز کی نسبت نبی کے ساتھ ہو جائے اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ شعبان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، حرمت والا مہینہ بھی ہے، فرمائے تمہیں رمضان کے لیے تیار کرنے کے لیے بھی آتا ہے، اس میں سرکار کثرت سے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ایک رات سرکار موجود نہیں ہے، میری باری تھی، میں پریشان ہو گئی، ڈھونڈتی ڈھونڈتی جنت البقیع میں جا کر دیکھا محمد عربی قبرستان میں موجود تھے۔ پتہ یہ چلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے۔ کوئی منع کرے تو اس کا اپنا فعل ہے، ہم نے اپنے نبی کی اس سنت پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا نبی تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے، تشریف لے گئے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کریم بخشش و مغفرت کے پروانے عطا کرتا ہے، لیکن اس رات میں بھی بعض ایسے بدبخت ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، وہ اب سن چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ تو فرمایا کہ مسجد کی نسبت بھی اللہ کے حبیب کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مساجد سے بہت محبت کیا کرتے تھے، آخر محبت کیوں نہ کرتے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے لوگو میں تمہیں بتاؤں یہ مسجدوں کی اصل کیا ہے؟ فرمایا جب کعبے کو بنایا گیا، اللہ نے کعبے کی تعمیر کا حکم دیا، کعبہ تعمیر ہوا، بن چکا، فرمایا جو مٹی بچی، جو گہرا بچا، جو پاکیزہ مشکمبر سے بھی پاکیزہ مال بچا، فرمایا اس کو فرمایا روئے زمین پر پھیلا دو۔ جب اس کو پھیلایا گیا، جہاں جہاں یہ گہرا، یہ مشکمبر سے پاکیزہ معطر معمبر یہ چیز وہاں پر جا کر گری، فرمایا یہاں پر اللہ کے گھر مسجد کو بنا دو۔ اور فرمایا کہ یہ مسجدیں
काबे की बेटियां हैं, मस्जिदें काबे की बेटियां हैं। और फरमाया कब क़यामत कायम होगी ये मस्जिदें काबे के इर्द गिर्द लटकी हुई होंगी और काबा इनको लेकर रोए जन्नत की जानिब जा रहा है, जन्नत की जानिब जा रहा होगा। रिवायात के अंदर आते, आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगा, बात लंबी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुक्म होगा इन लोगों को जन्नत में ले जाओ अल्लाह की जानिब से, इनको जन्नत में ले जाओ। ये वो लोग हैं जो मदीना मस्जिद, फारूक की मस्जिद की देखभाल किया करते थे। इनको जन्नत में ले जाओ। सदर साहब भी मौजूद हैं, सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, नायब सदर भी मौजूद हैं, खजानची साहब वज़ीर ख़जाना भी मौजूद हैं, इमाम साहब भी मौजूद हैं, मुअज़्ज़िन साहब भी मौजूद हैं, खादिम साहब भी मौजूद हैं। सबको जन्नत में ले जाओ। हम बस में बैठते हैं ना, जब दूर की बस नहीं होती है, किसी स्टॉप पे रुकते हैं ना, तो जब सारे लोग आकर बैठते, कंडक्टर ड्राइवर आवाज़ लगाते सवारियाँ पूरी हैं, क्या कहते हैं? हाँ, सवारियाँ पूरी हैं। तो कंडक्टर कहते हैं हाँ पूरे हैं, और कोई एक बंदा ना हो तो शोर शुरू हो जाता है। तो हजरत एक बंदा नहीं है, रुक जाए, एक बंदा नहीं है, गाड़ी को रोकते हैं। तो इसी तरह से जब क़यामत का दिन कायम होगा, फरमाया मस्जिद को हुक्म होगा, ऐ मस्जिद जानिब जन्नत रवाना हो जा। तो मस्जिद तेरे अंदर सारे लोग मौजूद हैं जो तेरी तामीर और तरक्की के लिए किरदार अदा किया करते थे। ऐ मस्जिद इनको ले और जानिब जन्नत खुरामा खुरामा चलती ही चली जा। मस्जिद बोलेगी बारी ताला मैं अभी नहीं जाऊंगी, मौला मैं अभी नहीं जाऊंगी। अल्लाह हुक्म फरमाएगा, खजांची भी मौजूद है, सदर साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने तामीर की वो भी मौजूद हैं, जिन्होंने प्लाट लेकर दिया वो भी मौजूद हैं। ऐ मस्जिद किसका इंतजार है? सारे तो अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है। हमारी तालीम के लिए, हमारी तरबियत के लिए हमें पता चल जाए। फरमाया सारे मौजूद हैं जिन्होंने तामीर की, जिन्होंने प्लाट लेकर के दिया। मस्जिद के कि मौला एक बंदा मौजूद नहीं है, एक बंदा मौजूद नहीं है। अल्लाह पूछेगा वो कौन सा बंदा है, वो कौन सा बंदा है? तो मस्जिद अर्ज करेगी बारी ताला जब ये प्लाट लिया गया था, इसकी तामीर हो रही थी, मेमार मिस्त्री काम कर रहा था, एक शख्स ऐसे आया, उसने एक पत्थर देखा, ना चाहते हुए उस पत्थर को पैर मारा कि यार ये पत्थर किसी को तकलीफ देगा। वो पत्थर साइड पर होकर मस्जिद के करीब हो गया। उस मिस्त्री ने उस पत्थर को उठाकर मस्जिद की दीवार में फिट कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों को भूलता नहीं है। और मस्जिद मैंने शुरू में अर्ज की थी, अल्लाह ने इस मस्जिद को दो आंखें दी हैं, ये हमारे कौल व फेल को देखती हैं। हम अगर मस्जिद के अंदर प्रोपेगेंडा करेंगे, मस्जिद का तक़द्दुस पामाल करेंगे, ये मस्जिद देखती है, अल्लाह के हुजूर हमारी शिकायत भी करती है कि मौला ये लोग दुनिया की बातें करते हैं, हमें गौर करना है, हम अल्लाह के घर के तक़द्दुस को पामाल ना करें। नेकियां लेने जाते हैं, नेकियां लेने के लिए जाएं, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़कर खामोशी से वापस, ये कामयाबी है। और हमने ऐसे लोगों को देखा है, वो दुनिया में रहे हैं इज्जत के साथ, जब दुनिया से गए हैं वक़ार के साथ गए, और अल्लाह ने बाद के लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत को डाल दी है। तो हम इसको अपने लिए एजाज़ समझें और इस सादत को करते रहें। बाद औक़ात लोगों की बातें सुनकर और सिस्टम को देखकर हम घबरा जाते हैं, नहीं घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आखिरत के मामलात पर नज़र रखनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद की इस सदा को सुना और फरमाया उस शख्स को देखो वो कहाँ है। फरिश्तों को हुक्म मिलेगा, फरिश्ते उस शख्स को भी लेकर आएंगे जो अनजाने में एक पत्थर को मस्जिद के करीब कर देता है, जो अनजाने में मस्जिद के करीब कर देता है, और इसको दीवार में लगा दिया जाता है मस्जिद की, और इस वजह से मस्जिद उसकी भी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करती है। और जो मस्जिद में अजान दे, जो मस्जिद की देखभाल के लिए अपना किरदार अदा करे, उसका कितना मकाम और मर्तबा होगा। तो हज़रात मोहतरम, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। और फरमाया इस आयत करीमा में जो मैंने अर्ज़ की थी, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आखिर तक की ये आयत करीमा, इसमें अल्लाह ताला उन लोगों की शान बयान कर रहा है जो मसाजिद की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, चाहे वो लालटीन रोशन करने की सूरत में हो। उमर फारूक आज़म
رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کے لیے کردار ادا کیا، عمر فاروق اعظم نے کردار ادا کیا، علی المرتضیٰ نے کردار ادا کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا مسجد جتنی بڑی ہوگی اتنی بہترین ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مسجد کی بات سنتے ہوئے اس شخص کو داخل جنت فرمایا۔ تو حضرات محترم، آج ہماری بھی دو مسجدیں ہیں، مدینہ مسجد اور فاروقی مسجد، اس میں آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق عطا کی ہے، یاد رکھنا مولا تیرا کرم ہے، تو یہ توفیق عطا کر رہا ہے، تو نے مال دیا، میں تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ کیونکہ ہمارا الحمدللہ سسٹم آپ کے سامنے ہے، بہترین انداز میں سیلانی کے بھی معاملہ جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا کرے، لیکن ہم میں آپ کا تعاون چاہیے۔ ہمیں کچھ ایسے ممبرز، ایسے افراد چاہیے جو ہماری اس مساجد کی فائنینس کے اعتبار سے، ہمارے اخراجات کے حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ آپ میں سے بھی اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، ہمارے طارق بھائی کے پاس اپنا نام لکھوائیں، حضرت میں ہر مہینے اللہ کی رضا کے لیے اتنی رقم پیش کروں گا۔ دیکھیں ہم یہ جو رب کے ساتھ تجارت کرتے ہیں نا، یہ ہمیں فائدہ دے گی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور مسجدوں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ہمارے نبی کی طرف ہے نا۔ مسجدیں ویسے ہی اللہ کا گھر ہے، ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے، لیکن جب اگر ہمیں بالفعل یہ چیز نہیں ہے تو ہم یہ تو دیکھیں کہ مسجدوں کی نسبت ہمارے نبی کی جانب ہے، ہمارے نبی نے اس عمل کو کیا اور ہمارے نبی نے خوشخبری دی ہے، فرمایا کہ جو اگر چڑیا کے گھونسلے کی مانند ایک مثال دی گئی ہے، مسجد کو بناتا ہے اللہ اس کو بھی جنت میں محل عطا کرتا ہے۔ اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی ہے، سیلز کی مد میں ہے، دیگر مینٹیننس کے معاملات ہیں، اس میں ٹھیک ٹھاک کثیر اخراجات ہیں۔ اس میں مجھے آپ سب کا تعاون چاہیے کہ آپ سب ہمارے ساتھ ہیں۔ آواز نہیں آئی؟ مولانا نے اپنی ذات کے لیے نہیں کہا ہے، نہ انشاءاللہ کریں گے۔ دین کے لیے چندہ کرنا یہ تعظیم ہے، دین کے لیے، دینی اداروں کے لیے، مساجد کے لیے چندہ کرنا ہمارے نبی کا طریقہ ہے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ اپنی ذات کے لیے مانگنا یہ غلط بات ہے۔ بغیر عذر شرعی کے اپنی ذات کے لیے جو شخص مانگتا ہے، میدان محشر میں اس کا حال برا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ نے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمارے طارق بھائی اگر ابھی بہتر ہو تو نام لکھ لیں۔ یہ لازمی یہ کام